سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سورۃ بنی اسرائیل ترتیب تلاوت میں 7واں سورت ہے اور ترتیب نزول میں 50واں سورت ہے. نزلت بعد سورۃ القصص، سورۃ القصص کے بعد اس سورت کا نزول ہے. دعویٰ سورت کا اصلی دعویٰ توحید کا. مناسبت اس سورت کے ماقبل کے ساتھ اللہم الہمنا الخیر. کما الہمت الی النحل وَهَدِنَا كِتَابَكَ وَهَدِنَا كِتَابَكَ كَمَا هَدَيْتَ بِكِتَابِكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. نمبر 2، نحل یعنی شہد کے مکھی الہام الہی سے. الہام الہی سے کیسے شہد بناتی ہے. جس سے اللہ تعالیٰ کے مختار ہونا معلوم ہوتا ہے. اس لیے اس مسئلے کو مانو، اس لیے اس مسئلے کو مان لو. اگر نہیں مانو گے جیسے بنو اسرائیل نے نہیں مانا، تو ان کے طرح ہلاک ہو جاؤ گے.
معنوی مناسبت نحل میں بیان کا نزول عذاب کا مجرمین پر اب بنو اسرائیل میں نزول عذاب نزول عذاب کا وجہ نمبر 3 نحل میں صرف عقلی دلائل کا ذکر تھا، اب اسرائیل میں وحی دلائل کا بھی ذکر ہے۔ نمبر 4 نحل میں عذاب تخفیفی دنیاوی کا ذکر تھا، اب اسرائیل میں عذاب اور تخفیفی اخروی کا ذکر ہے۔ نمبر 5 نحل میں بیان ہجرت تھا، اب اسرائیل میں ہجرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ نمبر 6 نحل میں تخفیف کا ذکر تھا، یہاں معجزات کے بیان ہے۔ اور فرمایا اگر نہیں مانو گے تو عذاب آ جائے گا۔ نمبر 7 نحل کے ابتدا میں بیان توحید تھا، اب بنی اسرائیل کے ابتدا میں بھی بیان توحید۔ خلاصہ سورت کا
دعوی توحید کے ذکر 7 بار، اور اس پر 5 دلائل عقلیہ، اور 5 دلائل وحیہ کا ذکر، اور 3 دلائل نقلیہ کا ذکر۔ اور ترغیب الی القرآن، اسی طرح 5 آیات معجزات کا ذکر، اور وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آیات نمبر 23۔ دفعہ عذاب کے لیے امور ثلاثہ کا ذکر، کہ شرک مت کرو، ظلم مت کرو، اور مخلوق خدا سے احسان کرو۔ درمیان میں قصہ آدم اور عداوت شیطان کے بیان، باقی صورت میں زواجر، تخویفات اور بشارتیں۔ سورت کے ابتدائی آیات میں توحید کے بیان ہے، اور اسی طرح دلیل عقلی بھی ہے، اور معجزے کا آیات سبحان الذی پاک وہ ذات اسریٰ کے لے گئے بعبدہ اپنے بندے کو لیلا من المسجد الحرام، رات کے ایک ٹکڑے میں مسجد حرام سے۔ سبحان الذی پاک وہ ذات، اللہ کے توحید کا بیان ہوا، الذی وہ ذات اسریٰ کے لے گئے بعبدہ اپنے بندے کو، اللہ تبارک و تعالی، اور یہ اللہ کا بندہ تھا۔ عبدیت کا ذکر فرمایا، عبدیت افضل ہے، عبدیت افضل ہے، جیسے مفسرین نے بیان فرمایا اللہ کے جانب سے مخلوق کے طرف متوجہ ہو کر کے تبلیغ کرنا ہوتا ہے، اور عبدیت میں بندوں کے طرف سے اللہ کا، تو منتہا عبدیت کا اللہ ہے، اور منتہا رسالت کا مخلوق
مخلوق ہے، اس لیے کہتے کہ افضلیت افضل ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، رات کے ٹکڑے ملیں گے، لیلاً اسریٰ لے کے، اسریٰ رات کو لے جانے کو کہتے ہیں، لیکن آگے لیلاً آئے تو اسریٰ میں تجرید لے لو، یعنی صرف لے کے من المسجد الحرام مسجد اقصی کی طرف الاقصی الذی بارکنا حولہ، ہم نے ان کے برکت کیا ان کے آس پاس وہاں پر درختوں کے ساتھ، پھلوں کے ساتھ، اسی طریقے سے انبیاء علیہ السلام کے مزارات کے ساتھ، یہود تاکہ ہم دکھاوے اپنے بندے کو من آیاتنا، اپنے توحید کے دلائل، انہو بے شک اللہ پاک والسمیع العلیم، سننے والا جاننے والا ہے۔ دلیل نقلی، اور یہ پہلے دلیل عقلی بھی ہوا، اور اسی طریقے سے آیات معجزہ بھی ہوا، اور آیات توحید بھی ہوا۔ اللہ لے کے بندے کا اختیار نہیں تھا۔ وَآتَيْنَا دلیل نقلی، ہم نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وجعلنا کہ ہم نے کتاب کو ہدایت گمراہی سے بچانے والا بنی اسرائیل، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے دیا۔ مناسبت اس آیات کا ماقبل کے ساتھ کیا ہے؟ یعنی ہم نے عزت دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے ساتھ، کرمنا محمدا بالمعراج واکرمنا موسیٰ بالکتاب، ہم نے حضور کا عزت دے دیا، وہ تبھی فرماتے مناسبت ماقبل کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے عزت دے دیا، معراج پر لے گئے، موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے عزت دے دی، کتاب دے دیا، مناسبت۔ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ تتخذوا، ہم نے کتاب نے کہا تھا مت پکڑو میرے سوا وکیلاً کارساز، رب مت بنا ہوا ہے، اس کتاب کا بھی یہ دعوت ہے دلیل نقلی۔ ذریۃ من حملنا مع نوح، یا ذریۃ من حملنا منادہ حق نگاہ کے ساتھ، یا اخص ذریۃ، یا ماقبل سے بدل لے لو، کئی ترکیبیں بتاتے ہیں، املا امامت بالرحمن۔ ذریۃ من حملنا، اے اولاد ان لوگوں کا کہ ہم نے اٹھایا نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتے میں، نوح آدم انسان، انہو کان عبدا شکورا، نوح علیہ السلام میرے بندے تھے شکر گزار، تم بھی شکر گزار بن ہوئے۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، خبر دیا تھا ہم نے بنی اسرائیل کو، قضا کے کئی معنی آتے تم نے اصول فقہ میں پڑھا ہے، اور تخفیفی دنیاوی ہے۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل کو ہم نے حکم دیا تھا، عَلَمْنَاهُمْ، مشکلات القرآن معنی لکھتے عَلَمْنَاهُمْ، إِلَىٰ بَنِي اسرائیل کو خبر ہم نے دے دیا، کتاب کے اندر لتفسدن، تم فساد کرو گے، مخالفت کرو گے احکام تورات سے، لتفسدن فی الارض، فساد کرو گے زمین کے اندر، زمین شام کے اندر اور بیت المقدس کے اندر، مرتین، دو دفعہ فساد کرو گے، ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کے نمانے کے ساتھ، اور دوسرے دفعہ عیسیٰ علیہ السلام کے نمانے کے ساتھ، مرتین، دو دفعہ، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم تکبر کریں گے، بڑے تکبر کریں گے۔ ہم نے ان کو یہ خبر دیا تھا، یا پہلے دفعہ فساد کریں گے قتل زکریا علیہ السلام کے ساتھ، اور دوسرے دفعہ قتل کریں گے یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ، ان کو شہید کرنے کا کشاف یہ معنی کرتے، علواً کبیرہ، بہت بڑے ظلم۔ فَإِذَا جَاءَ بَعْدُ أُولَاهُمَا، جب آگے تمہارا پر سزا، پہلے والے پر سزا، بَعْدُ أُولَاهُمَا یعنی مواخذہ تمہارے پہلے جرم کا، وَأَسْنَا عَلَيْهِمْ، ہم نے بھیجا ان کے اوپر، عباداً لنا، ہمارے بعد نے، مخت نصر کو مسلط کیا ان کے اوپر، اولی باس شدید، سب عذاب والے تھے، فجاسو، داخل ہو گئے مخت نصر ان کے ساتھ ہی، جاسو خلال دیار، ان کے گھروں کے بیچ میں داخل ہو گئے تھے دلوں میں، وکان وعداً مفعولا، یہ وعدہ تھا پورا ہونے والا۔ پھر ہم نے رددنا لوٹا دیا لکم تمہارے لیے القدرۃ باری،
تمہارے باری آ جاؤ بنی اسرائیل، علیہم ان کے اوپر، علیہم ان کے اوپر، وَأَمْدَدْنَاكُمْ ہم نے تمہارے مدد کیا، مدد کیا ہمارے، ہم نے تمہارے دوست نسل پر، أَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ بالوں کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ، وَجَعَلْنَاكُمْ ہم نے کہ تم کو زیادہ عدد کے اعتبار سے کثیرا، نفری کے اعتبار سے، ان احسان تم اگر تم نے احسان کیا، ایک اللہ کو مانا، احسن تم لأنفسکم تمہارا فائدہ تمہارے نفسوں کے لیے ہے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ اگر تم نے برائی کیا تو فَلَهَا فَعَلَيْهَا لا بمعنى علیہ، یہ تمہارے ساتھ تمہارے اوپر ہے، یا فَلَهَا لام اختصاص کی تمہارے ساتھ تھا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جب آ گیا دوسرا وعدہ، دوسرا وعدہ آ گیا دوسرے سزا، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ آخرت دوسرا عذاب، فَيَسُوءُ تاکہ غمگین کرے ان کو وجوہہم ان کے چہروں کو غمگین کرتے ہوئے، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاہ بابل کو مسلط کیا، شاہ بابل کو مسلط کیا، وَلْيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ تاکہ داخل ہو جائے بیت المقدس میں جیسے داخل ہوئے تھے پہلے بخت نصر، مرتن اول مرتن وَلْيُتَبِّرُوا تاکہ وہ ہلاک کر لے ان کو، مَعَلَوْ جو انہوں نے اونچے اونچے مکانات بنائے تھے، عَلَوْ عمارات بنائے تھے، تدبیرا ہلاک کرنا، عَسَىٰ رَبُّكُمْ قریب ہے تمہارا رب کہ رحم کر لے تمہارے اوپر، اے بنی اسرائیل ہم یہ کا انتقام کے بعد، وَإِنْ عُدْتُمْ اگر تم لوٹ گئے شرک اور کفر کی طرف، عُدْنَا ہم لوٹ جائیں گے عذاب کی طرف، تم اگر کفر اور شرک کی طرف لوٹ گئے تو ہم عذاب دوبارہ دے دیں، اور تم اگر توحید کی طرف لوٹ گئے تو ہم تمہارے اوپر ثواب اور نصرت مدد بھی تمہارے دوبارہ کر دیں، وَجَعَلْنَا جہنم میں کے کافروں کے لیے جہنم حصیرا جیل خانہ وہ بندش کی جگہ، آیات موجودہ اور صداقت کتاب، دوسرے بات آیات موجودہ پہلے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اب دوسرے دفعہ، اور ترغیب القرآن، اور آیات موجودہ مولانا تھانوی صاحب فرماتے ہیں ان هذا القرآن یہ قرآن یادی للذی ہدایت کرتے ہیں وہ طریقے کے ساتھ جو بہترین ہے مضبوط ہے، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ اور خوشخبری دیتے ہیں ایمان والوں کو وہ لوگ عمل کرتے ہیں ایمان پر دلیل عمل صالح، ان لهم اجرا کبیرا کے لیے بڑا اجر ہے، تخفیف اخروی، وان الذین وہ لوگ ایمان لاتے آخرت کے ساتھ ہمیں چاہتے ہیں کے لیے عذاب کر دینے والا، وَيَدُ الْإِنسان زجر ہے اور مانگتے ہیں انسان، ید الانسانو ید الانسان انسان مانگتے ہیں بشر برائی کے ساتھ دعاءہو جیسے وہ مانگتے ہیں بالخیر، غیر اللہ کو پکارتے ہیں جس طریقے سے اللہ کو پکارتے ہیں اسی طریقے سے برائی کا کرتے ہیں، جیسے انسان نیکی کرتا ہے دعوت عذاب کو دیتا ہے جیسے نیکی کے طرف دعوت دیتے ہیں، وَكَانَ الْإِنسَانُ انسان عجولا جلباز، طبعاً انسان جلباز ہے بھائی، تو وَيَدُ الْإِنسَانُ سے انسان کافر لے لو، الف لام عہد معہود ان کے ساتھ کافر انسان، پھر دلیل توحید اپنی، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ ہم نے کہ رات اور دن کو دو نشانی، فَمَحَوْنَا مٹا لیتے ہم آیت اللیل رات کے نشانی کو، فَمَحَوْنَا آیت اللیل رات کے نشانی یعنی چاند، وَجَعَلْنَا آیت النہار دن کے نشانی مبصراً ظاہر چمکدار، وہ سورج چمک کرتا ہے، لِتَبْتَغُوا تاکہ تم طلب کرو فضل اپنے رب کی جانب سے، وَلِتَعْلَمُوا تاکہ تم جانو حساب سالوں کا، والحساب اور دنوں کا، مہینوں کا، والحساب الایام و شہور، وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَا ہر چیز میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، فصلناہ تفصیلات حلال اور حرام اور ضروریات دین، وَكُلَّ انسان تخفیف اخروی
وَكُلَّ إِنسَانٍ ہر انسان الزمناہ ہم نے ڈالا ہے الزمناہ ڈالا ہے طائرہ ان کا حصہ طائرہ ان کا حصہ عمل کا کہ انہوں کے ان کے گردن میں ہر ایک انسان کا عمل نامہ اس کے گردن میں ہوگا قیامت کے دن دنیا میں اور جاتے ہوئے اور نخرج لہو ظاہر کر دیں گے ہم ان کو قیامت کے دن وہ عمل نامہ ظاہر کریں کتاباً جب کہ ہوگا وہ کتاب کا شکل میں عمل نامہ یلقاہ منشورا ان کے سامنے پھینک جائے گا کھلے ہوئے پڑھ ہوئے اقرا کتابہ کا فیقال اقرا یہ ان پر عمل نامہ گواہ ہے اقرا کتابہ کا تم پڑھو اپنی کتاب تمہارے کتاب پڑھو ہوئے کفا بنفسک یوم علیک شہیدا آپ کے نفس پر آج کے دن کافی گواہ حسیبہ حساب کرنے والا کافی ہے من اہتدا جنہوں نے سیدھا راستہ پائے دنیا میں فإنما مفید ان کے نفس کے لیے ومن ضل جو گمراہ ہو گئے بے شک گمراہی کا سزا ان کے اوپر ہے ولا تزر اور بوجھ نہیں اٹھائیں گے وازرۃ ایک بوجھ اٹھانے والا وزر اخری دوسرے کا بوجھ نہ فی الشرک فی التصرف ہے اور نہ فی شفاعت قہری کا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ اللہ نے فرمایا تخفیف ہم عذاب نہیں دیتے حتیٰ نبعث رسولا یہاں تک کہ ہم رسول بھیجے ہوئے کسی قوم کو اللہ عذاب نہیں دیتے جب تک اس کے طرف پیغام نہ پہنچے رسول پہنچے یا رسول کے نائبین علماء کرام وَإِذَا أَرَدْنَا اور جب ہم ارادہ کر لیتے ہیں کسی بستی کا تباہی کرنے کا کسی بستی کو اگر ہم ارادہ کر لیں تکمیلی طور پر جن کو تباہ کر لیں وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً کسی بستی کو ہلاکت کا تکمیلی طور پر امرنا مترفیہا ہم حکم کر لیتے ہیں ان کے مالداروں کو حکم کرتے ہیں امرنا مترفیہا ہم حکم کر لیتے ہیں ان کے مالداروں کو ففسقوا فیہا ان کے اندر فسق کرتے ہیں مالدار کم بخت نہیں مانتے ہوئے مال کے نشے میں آ کر کے دین کو چھوڑ آج کل ہمارے لیڈر سب اسی میں مبتلا ہے مال کا نشہ ہے دین سے انکار ہے مال کا نشہ ہے دنیا کا نشہ ہے اور عزت کا نشہ ہے دین سے انکار فَفَسَقُوا فِيهَا اور بستی میں فسق کرتے ہیں فَقَالَ الْقَوْلُ لازم چاہتے ہیں ان کے اوپر ہماری بات ہلاکت کا فَتَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ہم ہلاک کر لیتے ہیں ان کو ہلاک کرنا ایک معنی کہ بڑوں کو حکم کرتے ہیں بڑے لیڈر نہیں مانتے لیڈر انکار کرتے ہیں تو اس کے سارے ساتھی بھی انکار کرتے ہیں جماعت بھی انکار کرتے ہیں کہ نہیں صاحب ہمارے لیڈر صاحب نہیں مانتے تو دین کا انکار کرتے ہمارے عذاب آ جاتے ہیں اور علماء یہ کہتے ہیں کہ صاحب اللہ کو عذاب کو دعوت مت مان لو تم بھی مان ہوگا پیپلز پارٹی والے تم بھی مان ہوگا نون والے دوسرے پارٹیاں مان لو کیوں گڑبڑ کرتے ہو امرنا مترفیہا دوسرا معنی یہ کرتے ہیں وَإِذَا أَرَدْنَا قَرْيَةً ہم ارادہ کریں کسی بستی کا قَرْيَةً ہلاک کرنے کا تکمیلی طور پر امرنا مترفیہا امرنا قرأت تشدید کے ساتھ امرنا ہم امیر بنا لیتے ہیں مترفیوں کے مالدار امیر بن جاتے ہیں مالدار امیر بن جاتے ہیں مالداروں کو امیر بنایا اور مال کے نشے میں ہوتا ہے تو وہ مال کے نشے میں غرور اور تکبر ہوتے ہیں تو وہ دین سے انکار کر لیں وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً بستی کو ہلاک کرتے ہیں امرنا امیر بنا لیتے ہم مترفیہ ان کے مالدار ہمارے ہاں کوئی غریب آدمی سندھی کا لیڈر نہیں بن سکتے
وہ نہیں بن سکتے جب تک مالدار نہ ہو۔ مالدار بنے گا اور مالدار جو ہے وہ کام کرے گا۔ اگر کہ عقل کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ قابل ہو، لیکن مال نہیں ہے تو وہ نہیں بن سکتے۔ مالدار ہو گئے تو لوگ مالداروں کے طرف جاتے ہیں۔ اذا اردنا ان نہلک قریۃ، کسی بستی کا ارادہ کر لیتے، امرنا مترفیہا، ہم پہلے معنی حکم کرتے امر سے، اور دوسرا معنی سلطنا تشریح امرنا، امیر بنا لیتے ان کے مالدار ففسقوا، وہ فسق کرتے ہیں، بھائی جمالوں کا نعرہ لگتے ہیں، پھر اور نعرے لگتے ہیں، اللہ کے نعرہ، اللہ کے رسول کا نعرہ نہیں لگا۔ اور تیسرا معنی یہ کرتے ہیں وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا اكثرنا، معنی زیادہ کرتے ہیں مالدار، مالدار زیادہ ہو جاتے ہیں، وہ مال کے نشے میں ہوتے ہیں تو اللہ کے دین کا انکار۔ فَفَسَقُوا فِيهَا، اور اسی کے اندر حدیث شریف میں آتا ہے صلاح الوالی صلاح الرعیہ، صلاح الوالی صلاح الرعیہ، امیر اب نیک ہو تو اس کے پبلک بھی نیک ہوتے۔ صلاح الرعی صلاح الرعیہ، و فساد الرعی فساد الرعیہ، راعی اگر فاسد اور فاسد بدماش ہو تو اس کے رعایا بھی فاسد، لیڈر بدماش ہے تو سارے پارٹی بھی بدماش، اس کو کوئی نیک نہیں کہہ سکتے۔ فَتَمَّرْنَا، ہم تباہ کر لیتے ہیں ان کو تباہ کرنا۔ علماء یہی چیخ لگاتے ہیں قوم کے فائدے کے لیے کہ ہم تمہارے ہمدرد ہیں، ملک کو تباہ مت کرو، ملک کے اندر فساد مت پھیلاؤ، ملک کے اندر اصلاح کرو۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ، تخفیف دنیا، بہت سے ہم نے ہلاک کیے بچنے والے نوح علیہ السلام کے بعد، کافیوں کے پروردگار بالعبادی خبیرا بصیرا، خبردار و دیکھنے والا۔ من کان یرید العاجلہ، پھر زجر، جو ارادہ کرتے ہیں دنیا عمل آخرت کے ساتھ۔ من کان یرید العاجلہ، دنیا ارادہ کرتے ہیں عمل آخرت کے ساتھ۔ حج اللہ لہو فی، ہم دے دیتے ہیں ان کو دنیا کے اندر جتنے ہم چاہے، حج اللہ لہو ما فی، جو چاہے ہم اس کو دے دیتے ہیں دنیا میں۔ یہ جو جتنا ہم چاہیں ان کو دے دیتے ہیں دنیا میں، چلو لے لو، عمل آخرت کے ساتھ۔ حج اللہ ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جہنم کر لیتے ان کو داخل حکم کے اندر، مذموماً برائی کے ساتھ، مذموماً دھکیلتے ہوئے، راندے ہوئے۔ ومن اراد بشارت، اور جو ارادہ کرتے ہیں آخرت یعنی نیک عمل کرتے ہیں آخرت کے لیے، نیت ان کے لیے کیا ہو، ارادہ کرتے ہیں آخرت کا، وسعی لہا، اور ان کے لیے عمل کرتے ہیں، وسعی لہا، پہلے ارادہ نیت بھی آخرت کا ہو، اور دوسرے وسعی لہا، ان کے لیے عمل کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، وہ سعی لہا سایہ، عمل کرتے ہیں مطابقت سنت، سعی لہا سایہ، عمل کرتے ہیں سایہ، تصحیح عمل اس کا ہو، عمل کرتے ہیں عمل صحیح ہو، عمل صحیح ہو، وہو مومن، اس حال میں کہ وہ مومن ہو۔ یہ چار شرطیں مفتی شفیع صاحب نے فرمایا معارف القرآن میں۔ من ارادہ، ارادہ کرے آخرت کا، عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں آخرت کے ثواب کے لیے، نمبر 2 وسعی، ان کے لیے عمل کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، پہلے ارادہ اور بعد میں عمل۔ سایہ مفعول مطلق آگے سعی کے لیے، اور خاص یعنی مطابق ہو سنت کے ساتھ، مطابق ہو سنت کے ساتھ، عمل بدعت نہ ہو، سنت کے ساتھ مطابق ہو۔ تیسرے شرط وہوا مومن، اور چوتھے شرط ایمان والا ہو۔ یہ چار شرائط بیان فرمائے
فَأُولَٰئِکَ یہ 4 شرائط والے کان سعیہم مشکورا ان کے عمل مقبول ہے کُلًّا نُمِدُّ آگے کیا مدد کرتے ہیں ہؤلاء وہؤلاء یہ پہلے والوں کے ساتھ جتنا نیت برا ہو نیک عمل کرتے دنیا ارادہ کرتے ہیں اور دوسرے والے میں جو نیک عمل کرتے 4 شرائط کے ساتھ ہؤلاء من عطاء ربک آپ کے رحمت میں سے وما کان نہیں ہے آپ کا عطیہ دنیا رب کا پیرا محصورہ بند کیا ہوا اللہ کے عطیہ رزق سب کو دنیا میں دیتا ہے کافروں کو بھی دیتا ہے اور نیکوں کو بھی دیتا ہے حضور کیسے فضلنا کیسے ہم نے فضیلت بعض کو بعض کے اوپر البتہ آخرت بہت بڑے درجے کے اعتبار سے وہ اکبر و تفصیلہ اور بہت بڑے فضیلت کے اعتبار سے وہ لوگوں خیال رکھو ہے عمل کرو اللہ کے رضا کے لیے عمل کرو اللہ کے رضا کے لیے اور ایمان کامل ہو تو تب عمل مقبول ایمان نہ ہو تو عمل بیکار ہے پہلے گزر وَقَضَىٰ رَبُّكَ اور حکم کرتے ہیں آپ کے پروردگار پہلے لا تجعل مع اللہ دعوی توحید کے بیان دعوی توحید کے بیان میں نے بتایا دعوی توحید تقریباً 7 جگہ اس کا ذکر دعوی توحید کے بیان لا تجعل مع اللہ مشرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ الہً آخر دوسرا معبود فتبعدا بس بیٹھ جاؤ گے تم مذموماً ملامت کیا ہوا محظوراً اور راندہ ہوا محظوراً پھسلا ہوا محظوراً خذلان پھسلنے سے پھسل جاؤ گے وہ بیکار تباہ ہو جاؤ گے آگے امر مصلح کا بیان اور یہ تقریباً 25 احکامات ہیں اوامر اور نواہی یعنی اللہ کے امور ثلاثہ جو دفع عذاب کے لیے ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ شریک مخلوق کے ظلم مت کرو احسان خدا مخلوق کے خدا کے ساتھ احسان کرو ہے سب سے اعلیٰ درجے کا مخلوق ماں باپ ہے تمہارے لیے تو سب سے پہلے اس کا ذکر وقضا ربوں کا قاضی اور فیصلہ کرنے والا حاکم بالا اللہ ہے وہ تمہیں حکم دیتے ہیں اور لوگوں حکم دیتے ہیں پہلے حکم کیا ہے وہ پہلے والا پہلے سے لا تجعل مع اللہ الہً آخر اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود مت بناؤ پہلے حکم نمبر 2 اللہ تعبدوا الا ایاہ اللہ کے ماں سوا کسی اور کی عبادت مت کرو نمبر 3 وبالوالدین احسانا احسان ماں باپ کے ساتھ اب اسی کے ساتھ تھوڑے تفصیل بتایا اما یبلغن عندک الکبر اگر پہنچ جائے تمہارے پاس ماں باپ میں سے کسی کو بڑھاپا دونوں کو ہے عندک الکبر او احدہما یا دونوں میں سے ایک او کلاہما یا دونوں کو بڑھاپے کو پہنچ جائے بڑھاپا آ جائے کمزور ہو جاتا ہے فلا تقل لہما اف مت کہو ان کو طرف سے اف یعنی ایسے لفظ جو اس کو وہ برا جانتے ہیں ایسے لفظ ان کے سامنے مت کہو جس کو وہ برا جانتے ہیں اس کو اچھا نہیں لگتا ہے لفظ اف مت کہو یعنی ایسے بات مت کرو جس سے ماں باپ کو تکلیف ہو علماء نے لکھا ہے کہ ماں باپ کے سامنے ٹھنڈی سانسی بھی لے لو پتہ نہیں کہتے میرے بیٹے پر کیا دل پر کیا گزرا باپ کا دل تو باپ کا ہوتا ہے بیٹے کو پتہ نہیں ہوتا بیٹے کو پتہ تب ہوتا ہے جب اپنا بیٹا سامنے آتا اما یبلغن عندک الکبر احدہما دونوں میں سے ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائے فلا تقل لہما مت کہو ان دونوں کو اف
لفظ اف یعنی ایسے لفظ مت کہو جس سے اذیت ہو، ان کو تکلیف ہو. یہ تیسرا حکم. فلا تقل لهما اف. چوتھا حکم، یہ چوتھا حکم ہے. وبالوالدین احسانا تیسرا ہے. اور ولا تنہرہما پانچواں حکم، ان کو ڈانٹو مت. کیوں ایسے کیا، کیوں ایسے نہیں کیا. نمبر 6 وقل لهما قولا کریما، ان دونوں کو کہو نرم بات. لینا حسنا، قولا کریما لینا حسنا. باپ نے آواز کہے تو جی کہو، ہاں. آواز کرو ویسے ہاں آؤ. یہ تو بہن سکھائیں ماسٹر. طریقے کے ساتھ بولنا بھی سیکھو. ماں باپ کے سامنے چلنا بھی سیکھو. ماں باپ کے سامنے اٹھنا بیٹھنا بھی سیکھو. ولا تنہرہما ڈانٹو مت ان کو، ایسے کیوں کیا، ایسے کیوں نہیں کیا. کیوں کیا، میرے کپڑے کیوں تیار نہیں، میرے کھانا کیوں تیار نہیں، میرے یہ کیوں وہ کیوں. یہ ہرگز. وقل لهما نمبر 6 کہو دونوں کو قولا کریما نرم بات، اچھی بات. جی کہو ہے. نمبر 7 وفی لهما جناح الذل، نیچے کر لو ان کے لیے خدمت کے ہاتھ. من الرحمہ، خدمت کے ہاتھ، ان کا خدمت کرو. ماں باپ کا خدمت کرو. تم بڑے ہو گئے، طاقت والے پہلوان ہو گئے، تمہیں منصب مل گئے، اب تم بڑے صاحب ہے، کوئی پولیس میں ہو گئے، کوئی فوج میں ہو گئے، کوئی کام. میں تو ایسے ہوں، میں برگیڈر ہوں. بھائی اس ماں سے تو پیدا ہو، اس ماں سے پیدا ہو. آگے بتایا من الرحمہ، شفقت سے. ایسے نہیں کہ ظاہری چیز دی اور ظاہری چیز دی اور اندر سے مخالفت. من الرحمہ بتا دیا، رحمت اور شفقت ہے. تم بڑے ہوں گے لوگوں لیکن ماں باپ کے سامنے رہیں. نمبر 8 وقل فرما دیجئے رب ارحمہما، یا اللہ میرے ماں باپ پر رحم کر لیں. کما ربیانی صغیرا، جیسے ہم نے پالا تھا، مجھے پالا تھا بچپن میں. ربکم اعلم، بچپن میں پالا. بعض بچے عجیب قسم کے، تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا، تم نے ہمارے لیے کیا تیاری کیا، کیا چیزامی کیا، ہمارے اوپر کون سے احسان آپ کے. اللہ نے پتہ احسان قرآن میں دیکھتے ہوئے، تم کو پیدا کیا، بڑا کیا، تمہارے پرورش کیا. وقل اور کہو آٹھواں حکم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میں اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا تھا، انہوں نے مجھے پالا. ربکم اعلم، آگے بتا دیں آپ کے رب جانتے ہیں بما فی نفوسکم، جو تمہارے نفسوں میں ہے. اوپر سے بات کرتے ہو دل کے گہرائی سے. ان تکونوا صالحین، اگر تم نے تو بے شک اللہ پاک کان ہے للاوابین، رجوع کرنے والوں کے لیے معافی کرنے والا. معرف القرآن کا مطالعہ یہاں پر کر لو، جو انسان کے پاؤں سے مٹی چلی جاتی ہے. کیا ہے کیا ہمارے ماں باپ، ہم کیا کرتے اور ماں باپ کے حق کیا ہے. وآت ذی القربیٰ، دیو رشتہ داروں کو کیا حق، دیو رشتہ داروں کو کیا حق ہوئے. نواں حکم وآت ذی القربیٰ حقہ، رشتہ داروں کو کیا حق دو. دعا سلام صلہ رحمہ پالو ہوئے. سل من قطع کا من ظلم کا، آپ کے پاس سلم آپ اشے کا، وہ آپ کے ساتھ رشتہ توڑتے ہیں تم جوڑ. جا کے سلام کر لو، السلام علیکم، وعلیکم السلام، تمہارے باپ ایسے تھا ایسے تھا، بس چپ ہو جاؤ. تم نے کل ایسے کہ ایسے سلام کرتے ہو، السلام علیکم، بھائی میں نے صلاۃ السلام. ختم. جاہل ہوتے جاہلوں کے لیے صلہ رحمہ چھوڑنا جائز نہیں ہے. ہاں کوئی خراب کام کرے تو پھر وآت ذی القربیٰ حقہ، حق مسکینوں کو ان کے حق. نمبر 9 رشتہ داروں کو حق. نمبر 10 والمسکینوں کے حق. نمبر 11 وابن السبیل، مسافروں کے حق ادا کرو.
نمبر 12 ولا تبذر تبذیرا، تبذیر مت کرو ولا تبذر تبذیرا، اپنے مال گناہ میں خرچ مت کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، فرق کرتے ہیں، ایک ہے تبذیر اور ایک ہے اسراف۔ تبذیر کا مطلب گناہ میں مال خرچ کرنا، تبذیر کا معنی گناہ میں مال خرچ کرنا، اور اسراف کا معنی جائز چیزوں میں خرچ کرنا حد سے زیادہ، جائز چیزوں میں خرچ کرنا حد سے زیادہ۔ اب سب کے سب قرآن کے خلاف ہے۔ دیکھو اسراف، چلو گناہ کرنی نیک لوگ ہیں، اب نیک لوگ گناہ میں نہیں لگاتے، کوئی گناہ کے کام نہیں کرتے، کوئی ٹی وی، کوئی وشیار، کوئی ڈانس، کوئی اور بلا، کوئی شراب، کوئی کباب نہیں، لیکن اسراف کے اندر مبتلا ہوئے، جائز چیزوں میں حد سے زیادہ خرچ کرنا۔ سئل ابن مسعود عن التبذیر، حضرت عبداللہ بن مسعود سے تبذیر کے بارے میں سوال کیا گیا، فقال، فرمایا الانفاق مال فی غیر حقہ، تبذیر کہتے ہیں کہ مال خرچ کرو ناجائز کاموں میں، ناجائز کاموں میں مال خرچ کرو، اس کو کیا بولتے ہیں؟ تبذیر۔ اور اسراف، والاسراف الزیادۃ فی الانفاق فی حقہ، الزیادۃ فی الانفاق فی حقہ، کہ حق میں خرچ کرتے ہیں لیکن زیادہ۔ اب تمہیں کپڑے کا ضرورت ہے، ایک جوڑا، تم 2 جوڑے بنا رہا، اب پہلے والا جوڑا اسراف تھوڑا سے پرانا ہو گیا، یہ ختم۔ فلان کے شادی ہے، مجھے ایک جوڑا شادی کے لیے بنانا ہے، دوسرا جوڑا ولیمے کے لیے بنانا ہے، تیسرا پتہ کس کے لیے بنانا ہے۔ بھائی شادی کس کا ہے اور تم کہاں لگے ہو؟ وہ جوڑے بنائیں گے، پیسے دو اور پیسے دو، گھر والوں کو پریشان کرتے ہیں۔ ایک جوڑا چپل کے، دوسرا جوڑا لینا ہے، 3 جوڑے لینے ہیں، پہلے والے اب خراب نہیں ہوگا، اب صحیح ہے پہننے کا قابل، لیکن کپڑے باریک ہو گئے، دوسرا جوڑا پہلے پھینک دیا۔ بھائی اللہ کے نام پہ کسی کو دے دو، غریب کو دے دو۔ جائز چیزوں میں زیادہ خرچ کرنا، اس کو اسراف کہتے ہیں۔ کھانا کھاتے ہو، کھانا جتنا تمہیں ضرورت ہے سالن ڈالو، اور جو بوٹی ہے تو بوٹی کھا لو، ہڈی کے اوپر ہے تو ہڈی دانت کے ساتھ، حضور نے کیا دانت کے ساتھ اس کو کھا لو، ہڈی سے بوٹی صاف کر لو۔ سالن ڈالے گا، شادی کے اندر بڑے بڑے برتن چھوڑ کر کے چلے جائیں گے۔ ہم بڑے لوگ، ہم بھوکے نہیں، بھوکے نہیں ہے تو مت کھا، اللہ کے نعمت، تھوڑا دیر صبر کر لو، 1 دن 2 دن نہ کھا، پھر تمہیں پتہ چل جائے دن میں تارے نظر آتے ہیں یا نہیں۔ شادیوں کے اندر، گھروں کے اندر اسراف، افطاری کے اندر مال منگایا بعد میں لے کر کے وہ پھینک دیا۔ ٹھیک ہے کھاؤ، قل من حرم زینۃ اللہ والطیبات من الرزق، پاکیزہ چیزیں من نہیں کہ بہترین کپڑے بناؤ، لیکن اسراف مت کرو، ضائع مت کرو، تم کھاؤ ضائع مت کرو۔ آدھا کھانا کھایا، آگے نیچے پھینک دیا، چاول کھائیں گے نیچے پھینکو، اتنے پڑے رہیں گے دسترخوان پر۔ بھائی تم کیا انسان ہے یا گدھا ہے؟ گدھا چنا کھاتا ہے تو منہ سے ادھر ادھر، تم انسان ہے کیا؟ یعنی نہ کھانے کا طریقہ ہمیں آتا ہے، نہ پینے کا طریقہ آتا ہے، نہ ہمیں کپڑوں کا طریقہ آتا ہے، لیکن مسلمان ہیں۔ ان المبذرین، بے شک گناہ میں خرچ کرنے والے کانو ہے، اخوان الشیاطین، شیطانوں کے مدد کرنے والے۔ بھائی ہے شیطان کا، وہ مجسم نظر آ رہا ہے، شیطان نظر نہیں آ رہا ہے، ان کے اہلکار ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ او مولانا منظر صاحب، فکر اول ہے، فکر اول ہے، فکر اول۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، مبذرین اخوان بھائی شیاطین ہوتا، وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا،
یہ صغرا ہو گئے، ان المبذرین کام قسمان شیاطین صغرا ہے، وکان شیطان لربہ کبرا، اور درمیان میں حد اوسط کیا ہے؟ شیطان حد اوسط کو ہٹا دو گئے، ان المبذرین لربہ کفورا، مبذرین اپنے رب سے نعمتوں کا کفر کرتے ہیں بھائی۔ اس لیے مولانا عبدالحادی صاحب فرماتے ہیں، مولانا کوکا صاحب، اہل دنیا کافران مطلقاً، اہل دنیا کافران مطلقاً، روز و شب در لغلق و بغبغاً، دنیا والے سب کے سب ناشکر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کا نافرمان، دن رات لگے ہوئے دنیا کے پیچھے طرف کو چھوڑ، اور اسی طرف تفصیل کرتے ہیں، غلط کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ اب نہ گانے میں اور کوئی اور چیزیں اشیاء کے لیے اور کسی اور بدماشی کے لیے تو پیسے ان کے لیے کہیں سے قرض بھی کر کے لے آتے ہیں، لیکن دین کے بارے میں کہہ دو بس یہ کاروبار بالکل نہیں، کاروبار ہمارے ٹھپ۔ رحمت اور رضانانو، اگر آپ اگر آپ اعراض کرتے ہیں ان حقداروں کے حق سے، کیوں؟ ابتغاء رحمت ما طلب کرنے کے لیے آپ کے پاس مال نہیں ہے کہ غریب اور مسکین جو پہلے ان کا مدد کر لے، ترجوہاں امید رکھتے ہیں، ان کو امید رکھتے ہیں کہ مال آ جائے گا، تو ان کو کہہ دیں کہ بھائی کل پرسوں صبر کر کے مال آ جائیں گے، انشاءاللہ آنے والے پھر آپ کا حصہ کریں گے۔ ایسے مت کہو کہ نہیں ہے، وہ بہت مانگنے والے آتے ہیں، باتیں بنا لیتے ہیں۔ تیر و حکم وقل لهم تیروں قولا محجورا، بات نرم، میں قولا محجورا، نرم بات، اچھی بات کر رہا ہوں کہ بھائی اس وقت میرے پاس نہیں ہے، اب صبر کر لو، جب آ جائیں گے دے دوں گا، رشتہ داروں کو بھی سب کو بھی دے۔ نمبر 12، ولا تجعل یدک، مت کرو اپنے ہاتھ کو مغلولۃ بند، اپنے گردن کے ساتھ، مثال ہے گردن کے ساتھ ہاتھ رکھتا ہے اور دیتے نہیں ہے، بالکل دیتے نہیں ہو گئے۔ نمبر 15، ولا تبسطھا، مت کھول اس کو کل البسط، پورا کھولنا، اگر پورا کھول دیا کہ کنجوس مکیچوس بند کر دیا تو کنجوس ہو کر کے، اور تھوڑا کھول دیا زیادہ خرچ کر کے دے۔ تو پہلے صورت میں معلوماً نقص نشر مرتب، ولا تبسطھا کل البسط، پہلے بتایا ولا تجعل یدک مغلولۃ، بند مت کرو کہ دیتے نہیں ہو، وتقعد ملوما، اس حال میں کہ تم ہو جاؤ گے، بیٹھ جاؤ گے ملامت کیا ہوا، ہر ایک آپ کو ملامت کر دیں گے، اتنا مال اتنا دولت اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، لوگ ڈال دیں گے، ملامت کریں گے۔ اور دوسرے حال میں کہ پورا دے دیا، دیتے دیتے محصوراً، اس حال میں کہ آپ بند کرنے والے ہوں گے، محصوراً بند، پھر نیکی نہیں کر سکیں، نیکی نہیں کر سکیں۔ آج تم نے سارے پیسے دے دیا، کل آپ دوسرے کی مانگنی بناؤ، کل آپ خرچ کرنے کی آپ کے پاس نہیں ہوگی۔ ان ربک، یہ مت سمجھو کہ مال دیتے اللہ کے راستے میں کم ہوتا ہے، فرمائے ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء، جس کو چاہے ویقدر، اور تنگ کرتے ہیں یا اللہ کی مرضی پر ہے، کوئی نہیں چاہتا کہ میں غریب، ہر ایک چاہتے میں مالدار ہوں، لیکن دینے والا تقسیم اوپر سے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ 16واں حکم، ولا تقتلوا اولادکم، ظلم مت کرو، ظلم مت کرو، پہلے بتائے شرک مت کرو، دوسرا بتائے مخلوق خدا سے احسان کرو، اور تیسرا بتائے کہ ظلم مت کرو۔ یہ امور ثلاثہ دفع عذاب کے لیے، عذاب دور اس سے ہوتا ہے، اور ہم پتہ نہیں کہاں ڈھونڈتے عذاب دور کرنا۔
ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، بھوک کی وجہ سے ہم ان کو رزق دیتے ہیں، تم کو بھی رزق دیتے ہیں، وہ کم وقت۔ ان قتل کان خطأ کبیرا، ان کے قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا خطا ہے وہ۔ اور قتل کا ایک تو یہ ہے جیسے عرب قتل کرتے ہیں، دوسرا قتل کا طریقہ یہ بھی ہے جو گولی استعمال کرتے ہیں اور خاندانی منصوبہ بندی کے طریقے کہ بچے پیدا نہ ہو جائے، یہ بھی ہلاک کرنا ہے۔ اس وعد خفیس کو کہتے ہیں، پوشیدہ وعد۔ اور اسی طریقے سے کئی طریقے ہیں اپنے اولاد کو بے دین بنانا، اب اس کو دنیا کے تعلیم دے کر کے ڈاکٹر انجینئر اور فلان بنا دیا، اور دین ان کو نہیں بتا۔ ڈاکٹر انجینئرنگ منع نہیں ہے، وہ کرے، لیکن دین کو نہ چھوڑے۔ مشرقی و مغربی تعلیم حاصل کر مگر بن کے علامہ وبال جہل نادانی نہ بن کے علامہ وبال جہل نادانی نہ بن۔ اب جہالت کے ساتھ تعلیم حاصل کیا، یہ میں نے بچہ پڑھایا، میرے پاس آتی ہے عورتیں اور مرد سب بچہ پڑھایا، بہت ان کے ہمیں تعلیم کے اس پر امریکہ بھیجا، ڈاکٹر بن گئے، یہ بن گئے، وہ بن گئے، اتنا تعلیم اس پر کروائے، باوجود اس کے تعلیم تو ہمارے قدر ہی نہیں کرتے، ہمیں سمجھتے نہیں کہ ہم باپ کئی سال امریکہ میں رہتے، ہم دیدار کے لیے طرف سے نہ ہمیں بلا رہے نہ وہ آ رہے۔ اور عجیب بات یہ ہے، اب ایک آدمی سنا رہا تھا ہمارے گاؤں کا ایک بہت بڑے نیک حاجی صاحب تھے، حاجی عبدالرسول نام تھا، بہت نیک تھے، ہمارے والد صاحب کے حق کے ساتھی تھے، تو اس کا لڑکا ڈاکٹر بنا، ابھی ڈاکٹر اسلام آباد میں بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، میرے آغا خان میں تھا، پھر آپ وہاں گئے، کہتے ان کے والدہ کو قرونی ہو، گاؤں سے لایا اس کے اسپتال میں، تو وہ ملاقات کے لیے نہیں کی کہ مجھے قرونی لگ جائے، یہ حال۔ اب ماں طرف سے رہی دیدن بیٹے کے لیے، اور بیٹا قرونی آتا ہے اس کے پیچھے، تو ایسے ہوتا ہے۔ اب کہتے تعلیم تو دیا، تو جائے تو ہلاک کر دیا نا، اب اس کو وہ بتایا تعلیم کس کا دیا، بلغم کیسے ہے ڈاکٹر بن گیا، اور کیا نام ہے پیشاب کیسے ہے، پیشاب میں کیسے جراثیم ہوتے ہیں، پاخانہ کیسے ہے، خون کیسے ہے، وہ تو ان کاموں کے ماہر ہو۔ اب دین ان کو بتایا نہیں، جب دین بتایا نہیں تو تم نے ہلاک کر لیا، تباہ کر لیا اس کے آخرت۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ پاس آتے ہیں کہ تم نے دین کا تعلیم ان کو نہیں دیا، اگر دین کا تعلیم اس کو یہ احکامات پڑھاتے تو وہ بچہ واپس تابع ہو۔ ولا تقربوا، اتنا حکم ہے 17، ولا تقربوا، اور قریب مت جاؤ، تقربوا زنا، زنا کے قریب مت جاؤ، زنا کے قریب مت جاؤ، یعنی دوائی زنا سے اپنے نفس کو بچاؤ، اسی طریقے سے زنا کے ارادے سے اپنے نفس کو بچاؤ، دوائی جیسے دیکھنا ہے اسی طریقے سے ہاتھ لگانا ہے، اشارے حرکات کرنے ہیں، فرمایا یہ دوائی زنا ہے اور اس سے اپنے نفس کو بچاؤ۔ انہو کان فاحشۃ، بےحیائی ہے، وساء سبیلا، اور برا راستہ ہے۔ 18واں حکم، ولا تقتلوا النفس، ظلم مت کرو، ولا تقتلوا النفس، قتل مت کرو کہ اللہ نے حرام کیا تمہارے اوپر مگر حق کے ساتھ، جنہوں نے قتل کیا، ومن قتل، قتل کیے گئے ظلم کے ساتھ، فقط جعلنا ہم نے اس کے رشتہ داروں کو سلطانا، غلبہ قاتل کے اوپر، فلا یسرف، زیادتی نہ کی جائے، فلا یسرف، اسراف نہ کرے قتل کے اندر اسراف اور زیادتی نہ کرے کہ میرا ایک آدمی مارا ہے میں دو ماروں، اور میرے عورت مارا ہے میں اس کے مرد ماروں، نہیں، برابر۔ انہو کان منصورا،
مقصود کے رسا کے ساتھ مدد کیا گیا ہے، حکومت وقت اس کے مدد کرے گا۔ فلا یسرف فی القتل، یہ 19واں دلیل اور 19واں حکم، دلیل 19واں حکم 25 احکامات اوامر و نواہی بیان کیا دفعہ عذاب کے لیے، اور 20واں ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ مگر اس طریقے سے جو اچھا ہو یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی جوانی کو، وآوفوا بالعہد، اور 21واں حکم وآوفوا بالعہد، پورا کر لو وعدہ، ان العہد کان مسئولا، وعدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا، وعدہ پورا کرو بھائی، وعدہ کہ یہ کام نہیں کروں گا بس وعدہ ہو گیا، میں کل آؤں گا وعدہ ہو گیا، اب میں یہ کام نہیں کروں گا وعدہ ہو گیا۔ اب یہ وعدہ کہاں کیا ہے؟ آپ نے تو واو عین دال نہیں بولا کہ وعدہ ہے، ہم نے بولا ہمیشہ کریں گے بھائی، اب یہ وعدہ ہوا، وعدہ ہو کر کے یہ کام کریں گے یہ کام نہیں کریں گے، یہ ہم نے تو اس میں واو عین دال وعدہ نہیں ہے لیکن میں آؤں گا، کہتے ہیں وعدہ نہ تھا زبر اعظم، بتاؤ زبر اعظم وعدہ شریک ہے، وعدہ نہ تھا زبر اعظم، دا ہو تناقض۔ نمبر 22 وآوفوا پہلا، اور پورا دو ناپ کو، جب ناپتے ہو دودھ ناپتے ہو کھانا غلہ ناپتے ہو پورا دو بھائی۔ نمبر 23 وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور ناپ تول کرو قسطاس مستقیم کے ساتھ، ترازو تمہارے سیدھا ہو اس میں غلط نہ ہو، ذالک خیر، یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے اور اچھا ہے انجام کے اعتبار سے، تعویل کے معنی انجام کے اعتبار سے۔ نمبر 24 ولا تقف، اور آپ ولا تقف، آپ تابعداری نہ کرے ماں اس چیز کا لیس لک بھی علم، کیا کا علم نہیں ہے، یعنی آپ کے خیالات بات یقینی نہیں ہے اور اس کے پیچھے لگ جاؤ، ایسے مت کرو۔ ولا تقف اے لا تتبع الحدث والظنون، مرتبی معنی کرتے ہیں یعنی نفس خیالات آتے ہیں، گمان آتے ہیں، اس پر عمل مت کرو۔ 24واں حکم ما لیس لک بھی علم، علم یقینی تمہارے پاس نہیں ہے، ان السمع، بے شک کان اور دل، آنکھیں اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر ایک سے سوال کیا جائے گا۔ کیوں تم نے یہ کام کیا ہوئے؟ تو قیامت کے دن سے سوال ہوگا، پہلے سوال عمل نامہ پہلے گزر گئے، اقرا کتابہ کا کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اب یہاں پر بتا دیا تمہارے ہاتھ پاؤں تمہارے کان سب سے سوال ہوگا قیامت کے دن ہوئے۔ ولا تمشی فی الارض، 25واں حکم مت چلو ادب بتا دے، مت چلو زمین کے اندر مرحن اکڑ کر، انکا لن تخرق الارض، ارضی نہیں چھیر سکتے ہو پاؤں کو زمین پر مار کر کے زمین کو پاڑ نہیں سکتے۔ بعض آدمی بوٹ بنائے اور بڑے چیز اور ایسے راستے پر جاتے پاؤں مار مار کر کے جاتے، صاحب آگے ہے ولن تبلغ الجبال طولا، اور تجاوز نہیں کر سکتے پہاڑوں سے لمبائی میں، اب ایسے اکڑ کر کے جاتے ہو تو 1 انچ 2 انچ ایسے ہو جائیں گے، حتی سے روان اکڑ کر کے جا رہا۔ کل ذالک کان سیئہ، یہ 25 احکامات بیان کیے، کتنے احکامات؟ 25 اوامر و نواہی دفع عذاب کے لیے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ شرک مت کرو، 1 نمبر 2 مخلوق خدا کے ساتھ احسان کرو، نمبر 3 ظلم مت کرو۔ یہ 3 چیزیں ہیں جس کے وجہ سے عذاب سے بچو، اور یہ 3 چیزیں نہ ہوئے تو عذاب کے آنے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ اب سوچے جو ہمارے قوم کہاں جا رہی، ہمارے قوم، ہمارے اکابر اصاغر اور عوام کہاں جا رہی ہے؟ کل ذالک، تاریخیں جو پہلے ذکر کیے گئے ہیں، یہ مناہی اور اوامر
اوامر کا نہ کرنا اور نواہی کا کرنا کانا صحیح عند ربک کا اللہ کے پاس اس کا برے مکروہ بہت برا ہے۔ ذالک مما اوحی الیک دلیل وحی جو ہم نے وحی کی آپ کی طرف اوحی الیک وحی کی آپ کی طرف آپ کے رب نے بالحکمت اور سمجھ بوجھ ہے حکمت یا حدیث۔ پھر وہ پہلے والے حکم کا اعادہ کر لیا اعادہ کر لیا پہلے والے توحید والا حکم کا ولا تجعل مع اللہ الہا آخر بتا دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اصلی مسئلہ بھول جاؤ اصلی مسئلہ بھول جاؤ بنیادی مسئلہ اللہ کا توحید کا مسئلہ ہے اور باقی احکامات اسی کے لیے ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقى جہنم کے اندر کہیں جاؤ گے ملومت ملامت کیا ہوا مذکورہ دھکیلتے ہوئے افاسفاکم پھر زجر و کم بخت تم کو اللہ نے چن لیا بیٹوں کے ساتھ تمہارے بیٹے واتخذ من الملائکہ اناثا فرشتوں سے لڑکیاں اللہ نے پکڑ لیا ایسے فیصلہ کرتے ہوئے انکم لتقولون قولا عظیما تم کہتے ہو اس بات ایسے بہت باتوں کے بہت بڑا ہے جرم کے اعتبار سے اور جھوٹ کے اعتبار سے اللہ پر جھوٹ بولتا بہت بڑے جھوٹ۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا ہم نے بار بار بیان کیا قرآن کے اندر الوعد اور وعید کو کس کو بیان کیا وعد اور وعید وعدہ اور تخفیف اور عذاب اور بشارت اور وعد لیذکروا تاکہ وہ نصیحت لے لے بار بار بیان کرتے وما یذکروا نصیحت نہیں لیتے وما یزیدہم زیادہ نہیں کرتے ان کو ہمارا نصیحت الا نفورا اور بگڑتے ہیں قل لو کان معه آلہۃ پھر دلیل توحید لا تجعل مع اللہ الہا آخر اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود مت بناؤ کسی اور کو حاجت روا مت بناؤ قل لو کان معه آلہۃ اس کے ساتھ اس کے تعلق قل لو کان معه آلہۃ اللہ کے ساتھ اور مالک ہوتے جیسے یہ لوگ کہتے ہیں اذا لابتغوا الى ذی العرش سبیلا وہ طلب کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف راستہ اللہ کے طرف طلب کرتے ہیں۔ دو معنی کرتے کہ اللہ کے طرف طلب کرتے یعنی اللہ کے قرب حاصل کرتے اللہ کے قرب۔ دوسرا معنی وہ ہے کہ اللہ کی طرف راستہ طلب کرتے تاکہ اللہ کے ساتھ لڑے۔ ہر بادشاہ کہتے ہیں کہ میرا حکومت اور دوسرے نہ ہو دوسرے کا حکومت اپنے برابر میں برداشت نہیں ہوتا اپنے برابر کا برداشت نہیں کرتا ہے تو ہر ایک کی طلب کریں گے کہ وہ دوسرے کو آلہہ ہوتا تو وہ آلہہ طلب کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف راستہ تاکہ لڑے ان کے ساتھ۔ سبحانہ پاک اللہ پاک شریک سے و تعالیٰ برتر عما یقولون جو کہتے ہیں علوا کبیرہ بہت بڑے بلندی۔ تو سبح لہ السماوات اللہ کے لیے پاکی بیان کرتے ہیں سات آسمان اور سات زمینیں ومن فیہن جو اس کے اندر ہے اللہ کو کیا ضرورت وَإِن مِّن شَيْءٍ نہیں ہے کوئی چیز الا یسبح مگر وہ پاکی بیان کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بحمدہ اللہ کے تعریف کے ساتھ بحمدہ مع حمدہ باب معنی مع کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنی تعریف بیان کرتے ہیں پاکی بیان کرتے ہیں بعض لسان حال کے ساتھ اور بعض لسان قال کے ساتھ بعض زبان سے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں پرندے اپنی زبان میں کہتے ہیں چرندے اپنی زبان میں کہتے ہیں اور انسان اپنی زبان میں جنات اپنی زبان میں اسی طرح باقی اشیاء زبان حال کے ساتھ ولیکن لا تفقہوا تسبیحہم تم ان کے تسبیح نہیں سمجھتے ہو تمہیں سمجھ نہیں ہے بعض کہتے ہیں کہ زبان قال کے ساتھ ہر چیز زبان قال زبان حال تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کے حمد تعریف تو زبان قال نہیں سمجھتے دلیل یہ پکڑتے ہیں انہ کان حلیما غفورا۔ پھر ترغیب القرآن
وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ قرآن پڑھتے آپ کے درمیان ان لوگوں کے درمیان جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر کیا کیا ہے حجاباً مستوراً پردہ حائل حجاباً پردہ مستوراً چھپا ہوا پردہ ہے۔ اب قرآن سناتے ہیں وہ سنتے نہیں، قرآن کریم سناؤ تو وہ کبھی ادھر دیکھیں گے کبھی ادھر دیکھیں گے کبھی وہ کریں گے کبھی وہ، قرآن کا سنتا نہیں، پردہ اللہ نے ان کے دل وجعلنا کیا ہم نے ان کے دلوں کا پر اکنتاً پردے ان یفقہوا کہ سمجھنے سے پردے وفی آذانہم وقرا کانوں میں بوجھے وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ جب قرآن تم نے اللہ کو یاد کرتے اکیلے لا الہ الا اللہ حاجت روا مشکل کشا کوئی نہیں ہے ما سوا اللہ کے وَلَّوْ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ پھر جاتے اپنے پیٹھوں پر نفورا نفرت کرتے ہوئے۔ قرآن پڑھاؤ سناؤ ان کو تو ایسے منہ کرتے۔ اب جمعے کا دن توحید کا بیان کرو ممبر سے دیکھ توحید کا بیان کرتے وہ ادھر دیکھیں گے کبھی ادھر دیکھیں گے کبھی ادھر دیکھیں گے کبھی ادھر منہ چڑھائے ہوتے۔ خطیب جانتا ہے کہ کس کے دل میں بات لگتی ہے کون چھپاتے۔ اب باباؤں کا ذکر کر لو کرامات اولیاء زبردستی۔ اب عشاء کے بعد میں تھوڑے سے مختصر بیان کرتا ہوں، عشاء کے بعد جتنا پڑھا ہوتا ہے تو اس کے مختصر بیان کر لیتا ہوں کہ آج حافظ صاحب نے سوا پارے میں سنایا اور فلاں صورت ہے اس کے اندر اللہ کے توحید کا بیان ہے، اس کے اندر نفی شرک ہے۔ تو بعض آدمی اکثر ایسے کرتے پھر اٹھ جاتے ہیں ادھر چلے جاتے وہی کام برا لگتا ہے اللہ کے توحید قدرت کا نظام۔ وَلُّو أَدْبَارَهُمْ پھیر لیتے ہیں اپنے پیٹوں کو نفوراً نفرت کرتے ہوئے۔ سورۃ زمر دیکھے سورت نمبر 39 اور آیات نمبر 45 حال کافروں کا اس پر توحید برا لگتے، توحید ان کو اچھا نہیں لگتا ہے، اور جس کے دل میں ایمان ہو تو توحید ان کو ایسے لگتا ہے جیسے پیاسے کو پانی پیاسے کو دو تو خوش ہوتا ہے۔ مل گئے 43 وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ جب اللہ کا ذکر ہو کیا جاتا ہے وحدہ اکیلے، یعنی یہ کہا جائے کہ اللہ کے ماں سوا کوئی نفع نقصان دینے والا نہیں ہے۔ اذا قیل لا الہ الا اللہ اگر یہ ان کو کہا جائے کہ اللہ کے ماں سوا کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے، کیا کہتے ہیں اشمئزت قلوب الذین تنگ ہو جاتے ہیں نفرت کرتے ہیں دل ان لوگوں کا جو ایمان نہیں لاتے آخرت کے ساتھ، آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ جب ذکر کیا جائے ان لوگوں کو جو اللہ کے ماں سوا ہے اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اس وقت وہ خوش ہوتے ہیں، واہ واہ صاحب واہ واہ کرامات اولیاء بھائی واہ 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 یہ امام اچھا ہے، یہ معتدل ہے، یہ امام اچھا ہے، یہ ترین ایکار ہے۔ اب سمجھو کہ کون ہے وہ ایمان ہوئے، ایمان تمہارے سامنے نظر آ جائے گا علامات سے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا نَحْنُ أَعْلَمُ اللہ نے فرمان جانتے ہیں بِمَا يَسْمَعُونَ بِهِ يَسْتَمِعُونَ کہ کان رکھتے ہیں اِذْ يَسْتَمِعُونَ آپ کو کان رکھتے ہیں اِذْ هُمْ نَجْوَىٰ جب وہ مشورے کا دھیان ہے یقول الظالمون جب کہتے ظالم ان تتبعون ایک دوسرے کو کہتے ہیں تم تابعداری نہیں کرتے ہو مگر رجلا مشہورا ایسے شخص کا جس پر جادو کیا گیا ہے، جس پر جادو کیا گیا ہے۔ انظر دیکھے میرے حبیب کیف ضربوا لک الامثال آپ کے لیے کیسے صفات بیان کرتے ہیں، آپ کو مجنون کہتے ہیں اور مشہور کہتے ہیں کہ جادو کیا گیا ہے، باباؤں کا برائی بیان کرتے ہیں، لات منا کو ذات کو نہیں مانتے، بابا ابراہیم اور بابا اسماعیل کو نہیں مانتے، فلا یستطیعون سبیلا طاقت نہیں رکھتے وہ کسی حیلے کا،
گمراہ ہو گئے. وقالوا اذا كنا عظاما, آخرت کا انکار کرتے تھے. اذا كنا عظاما, ہڈی ہو گیا, عظاما ہڈی ہو گئے, ورفاتا اور چور چور, ریزہ ریزہ ہو گئے. انا لمبعوثون, ہم اٹھائے جائیں گے, انکار قیامت کرتے. خلقا جدیدا, نئے پیدا کرنے میں. جواب قل کونوا حجارتا, ہو جاؤ تم پتھر یا لوہا بن جاؤ. امر تعجیل اور زجر کے لیے, پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ. او خلقا مخلوق, جو تم بڑے سمجھتے ہو تمہارے سینوں میں بڑا ہے وہ بنو ہے, کوئی بھی بنتے ہو. فسیقولون, وہ یعنی کیا ہے جواب مخصوص, لتبعثن, ضرور تم اٹھائے جاؤ گے. تم مرو یا زندہ رہو, تم جاؤ جدھر بھی ہوتے ہو, پتھر بنتے ہو, لوہا بنتے ہو, سور بنتے ہو, گدھا بنتے ہو, کوئی بھی بنو ہے, ضرور اللہ اٹھائیں گے. فسیقولون, پس وہ کہیں گے من یعیدنا, کون اٹھائے گے. قل فرما دیجیے الذی, جس نے تم کو پہلے بار پیدا کیا. فسینغضون الیک رؤوسہم, وہ ہلائیں گے آپ کے طرف اپنے سروں کو ہلائیں گے, اور اپنے سروں کو کبھی کبھی قرآن کریم کو تفصیل نقل کرتے. اچھا ہم اٹھائے گئے, اچھا سر بدت کبھی ایسے کرے, زیادہ نافالہ نہ بدشی کہے. فسینغضون الیک رؤوسہم, اپنے سروں کو, ویقولون, کہیں گے متى ہو, یہ کب ہوگا. قل عسى ان يكون قریبا, شاید کہ یہ قریب ہے. یوم اس دن یدعوکم, تمہیں اللہ پاک بلائیں گے. فتستجیبون, کہ ہم بھی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بلانے والے کے بلانے کو قبول کر لیں گے. بحمدہ, اللہ کے حمد و تعریف کے ساتھ. وتظنون, اور کہیں گے اس وقت گمان کریں گے. الا لبثتم, تم نہیں ٹھہرے قبروں میں, الا قلیلا, مگر تھوڑے وقت. پھر طریقہ تبلیغ کا بتا دیا. وقل عبادی, کہہ لو میرے بندوں کو, یقول الذی, کہے وہ کلمہ, آسان جو کہ اچھا ہے, کلمہ توحید کا ہے, لا الہ الا اللہ. ان شیطان, بے شک شیطان, ینزغ بینہم, وہ فساد ڈالتے ہیں اور وسوسے ڈالتے ہیں ان کے درمیان. ان شیطان انسان کے لیے دشمن ظاہر. ربکم عالم, تمہارا رب کو جانتے گا, چاہتا تمہارے اوپر رحم کر لیں گے. اب ان یشاء, اگر چاہے تمہیں عذاب دے دیں گے. وما ارسلناک علیہم وکیلا, ہم نے بھیجا آپ ان پر نگہبان. آپ کا کام نگرانی نہیں, حق بیان کرنا ہے. وربک کا عالم, آپ کے پروردگار چاہتے جو کہ آسمانوں کے اندر, زمین کے اندر. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ, ہم نے فضیلت ہے بعض نبی کو, جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم علی بعض کے اوپر. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا, ہم نے دیا تھا داؤد علیہ السلام کو زبور کتاب. زبور کا ذکر فرمایا باقی نبیوں کا نہیں, داؤد علیہ السلام کا ذکر فرمایا باقیوں کا نہیں. اس کا وجہ کیا ہے, بعد نے بتایا. کیا کہ اللہ نے سورۃ الانبیاء میں فرمایا, وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادُ الصَّالِحِينَ. زبور میں لکھا ہوا تھا کہ یہ زمین نیک لوگ میراث میں لیں, اور وہ نیک لوگ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے زبور کا ذکر فرمایا. نمبر 2, یہ لوگ کہتے تھے زبور کا ذکر اس نے فرمایا. یہودوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا اور نہ کوئی اور کتاب. تو اللہ نے فرمایا بتاؤ, داؤد علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے بات, اور داؤد علیہ السلام زبور کتاب اس نے پیش کیا. تو تم کیسے بولتے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی کتاب نہیں. اللہ نے کتاب بھی دیا ان کو ڈانٹنے کے لیے. اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے ان کے وقت میں حکومت بھی دیا تھا, سلطنت بادشاہی بھی دی تھی, اور نبوت بھی دیا تھا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سمجھداری بھی دی تھی کہ لوگوں کے درمیان بہترین فیصلے کرتے تھے.
قل ادعوا اللہ، فرما دیجیے میرے حبیب ان کو بلاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ. قل ادعوا الذین، بلاؤ ہے زجر ہے، بلاؤ ہے اور آیات توحید اور دلیل عقلی بھی ہے. قل ادعوا اللہ، قل ادعوا الذین زعمتم، بلاؤ ہے ان لوگوں کو جن کو تم گمان کرتے تھے اللہ کے ماں سوا یہ ہمارے معبود ہے. بلاؤ ہے کم بخشوں کو بلاؤ. فلا یملکون، مالک نہیں وہ، کشف ضر، درد دور کرنے کا تم سے، ولا تحویلا، ورنہ پھیرنے کا کہ تمہارے طرف کی ضرر آگے وہ پھرا دے. اولئک الذین، اولئک الذین، یہی لوگ، اولئک الذین، یہی لوگ ہیں، اولئک الذین، یہی لوگ یدعون، پکارتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو، یعنی جن کے تم عبادت کرتے ہو وہ خود پکارتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. یدعون، پکارتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ کو پکارتے ہیں. یدعون، پکارتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو، جس کو تم پکارتے ہو وہ اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں. وہ تو اللہ کو پکارتے ہیں، وہ کم بخت ہو. جب تغونا، طلب کرتے ہیں، الی ربہم، اپنے رب کی طرف، الوسیلہ، قرب. پہلے میں نے وسیلے کا تعقیب کیا تھا کہ وسیلہ اعمال صالحہ کے ساتھ، جیسے حدیث غار میں آیا اعمال صالحہ کے ساتھ. حدیث غار میں آیا 3 آدمی غار کے اندر چلے گئے اور پتھر آ کر کے غار کا منہ بند کر دیا. ہر ایک نے اپنے عمل پیش کیا. ایک نے کہا معلوم ہے نا پہلے، تینوں نے اپنے عمل پیش کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو راستہ دے دیا. تو عمل صالح وسیلہ ہے. اور اعمال صالحہ تمام مفسرین فرماتے ہیں کہ اعمال صالحہ ذوات فاضلہ کے ساتھ نہیں. یہ ذوات فاضلہ انہوں نے لیا، ذوات فاضلہ نہیں. اگر ذوات فاضلہ کے ساتھ ہوتا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرات صحابہ نے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ نہیں بنایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ نہیں بنایا، بلکہ جب شادی ہو گئی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس کو لے کے، مشکات شریف کے حدیث، حضرت عباس کو لے کر کے اور وہاں پر استسقاء کیا اور کہا اللہم انا نتوسل بنبیک. ہم پہلے وسیلہ پکڑتے تھے آپ کے نبی کے ساتھ، ابھی تو نبی وفات ہو گئے، اب ہم آپ کے ساتھ وسیلہ پکڑتے ہیں بعم نبی کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کے ساتھ. اب ہمارے اوپر بارش فرما. اگر توسل جائز ہوتے حضور کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو صحابہ کرام کبھی ایسے نہ کرتے کہ حضور کو چھوڑتے اور اس کے چاچا لیتے. حضرت عباس دعا مانگتے اور لوگ آمین کہتے، اس پر بارش ہو جاتی. روح المانی نے اس کا تفصیل لکھا ہے اور پہلے میں نے بتایا تھا. تو حضرت عباس دعا مانگتے تھے اور لوگ آمین کہتے تھے تو بارش ہو جاتا. تفسیر روح المانی 6 جلد صفحہ 129، صفحہ 129. وَأَمَّا الدُّعَاءُ بِحَقِّ فلان، جب ایسے کہتے یا اللہ فلان کے حق سے میرے یہ کام کر دو، یہ جائز نہیں. ہمارے ہدایت نے لکھا ہے اذ لا حق للمخلوق علی الخالق، مخلوق کے حق اللہ پر نہیں، مخلوق کے حق اللہ پر نہیں. اللہ کا حق مخلوق پر ہے لیکن مخلوق کے حق اللہ پر نہیں، اس لیے بھی حق فلان کہنا جائز نہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ حرمت فلان، فلان کے حرمت کے ساتھ اور فلان کے عزت کے ساتھ یہ جائز ہے.
اور اسی طرح روح المانی لکھتے ہیں آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ جتنے دعائیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل اور جتنے دعائیں صحابہ نے پڑھے اس میں کسی زبان کے ساتھ توسل نہیں پڑتا کہ فلان کے وسیلے سے میرا یہ کام کر لو۔ اس لیے روح المانی نے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ اللہ کے ماں سوا اللہ کے کسی کے وسیلے کے ساتھ اسی طرح کہنا کہ اس کے وسیلے سے میرا یہ کام کر لو تو یہ کہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وسیلہ صرف اللہ کے لیے اعمال صالحہ کے ساتھ، اعمال صالحہ وسیلہ زندہ کوئی ہو اس کو کہہ دو میرے لیے تو اللہ سے مانگو، یہ کہہ سکتے وسیلہ ہے یا اللہ آپ کے نیک بندہ ہے۔ لوگ نیک لوگوں کے پاس جاتے ہیں، نیک بزرگوں کے پاس کہ حضرت میرے لیے دعا کر لے، یہ کام میرے پھنسا ہوا ہے، اس کام میں میں پھنسا ہوں، یہ مصیبت ہے، دعا کر، یہ جائز وہ دعا کر لے۔ لیکن وہ غائب ہے تم یہاں سے آواز کرتے ہو زندہ ہے غائب ہے یا مرنے کا بعد ہے کہ میرا یہ کام کر لو، یہ ناجائز اور شرک، اس کو وسیلہ نہیں کہتے، شرک کہتے۔ اور تفسیر روح المانی نے تفصیل کے ساتھ اس کا بیان فرمایا۔ بعض حدیث نقل کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جب جنت سے نکلے تو وہاں پر انہوں نے دعا مانگی کہ یا اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مجھے معاف کر۔ تو بتایا، اس سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا معلوم کہ حضور؟ کہتے میں جب پیدا ہوا آج کے دروازے پر، آج کے چوکٹ پر میں نے دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، میں سمجھ گیا کہ یہ کا اہم شخص، اس لیے میں اس کے وسیلے سے یہ حدیث نقل کرتے ہیں۔ اور یہ حدیث مستدرک بن حاکم نے نقل کیا اور وہ حدیث موضوع ہے، اور وہ مستدرک بن حاکم شیعہ ہے، وہ شیعہ ہے، اس کے بعد حدیث مقبول نہیں ہے۔ محدث تھے، بہت بڑے محدث تھے، لیکن عقیدتاً وہ شیعہ تھے، اور اس کے اوپر حافظ صحابی لگا ہوا ہے، حافظ صحابی نے اس کا تخریج کیا ہے حدیثوں کا چاند کے کہ یہ حدیث قبول ہے اور یہ حدیث قبول نہیں۔ وہ صحابی نے جس نے تخریج کیا اور ان کا تفسیر کیا وہ تو لے سکتے ہیں، باقی اسی طرح حدیث ہے۔ تو بہت سارے ضعیف روایات جمع کر کے پھر کہتے ہیں صاحب یہ تو توسل کے ذوات فاضلہ جائز ہے۔ اولئک الذین، یہ لوگ یدعون پکارتے اپنے رب کو، طلب کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یبغون طلب کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، الی ربہم اپنے رب کی طرف، الوسیلۃ خود اعمال صالحہ کے ساتھ، اعمال صالحہ کے ساتھ ہوئے، ایہم اقرب، کون آگے بڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، ایہم اقرب الی اللہ، کون زیادہ قریب ہوگا؟ وہ تو ریس لگاتی کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، امید رکھتے ہیں اللہ کے رحمت کا، وَيَخَافُونَ عِقَابَهُ، اللہ کے عذاب سے ڈرتے۔ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ، آپ کے رب کے عذاب کان مسئولا، لائق ہے کہ اسے ڈر جائے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ، تخفیفی دنیا کی نہیں ہے کوئی بستی، الا نحن مہلکوہم، والا کرنے والا ہے یا قیامت سے پہلے یا ان کو عذاب دینے والے، عذاب سخت۔ وہ بستی والے جب میرے توحید کا انکار کرتے ہیں ہم ان پر عذاب لے آتے ہیں، اور دنیا کے عذاب قیامت سے پہلے ان کو تباہ کرتے ہیں۔ کان ذالک فی الکتاب مسطورا، یہ بات لوح محفوظ میں لکھی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھی۔ وما منع الناس فی الزجر اور ترغیب الی القرآن، وما منعنا، ہمیں منع نہیں کیا، ان نرسل کہ بھیجے ہم رسولوں کو، بالآیات نشانیوں کے ساتھ۔ یہ لوگ نشانی مانگتے ہیں، یہ کہتے ہیں نشانی لاوے نشانی، فرمائے وما منعنا، ہمیں منع نہیں کیا، ان نرسل رسول کہ بھیجے ہم رسول کو نشانی کے ساتھ، جو وہ مانگتے ہیں، نشانی تو بہت ہے لیکن جو وہ مانگتے ہیں، الا ان کذب بها الاولون، پہلے والوں نے جھٹلایا، ان کذب بها الاولون، جب موجودہ آیا تو پہلے والوں نے جھٹلایا، جب جھٹلایا تو ہمارا عذاب اس کے اوپر آیا۔ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ، اب ایک مثال پیش کیا، قوم سمود نے
صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کے نبی ہوں. انہوں نے کہا اچھا اگر اللہ کے نبی ہے تو یہ پتھر سے اونٹیں نکالو، پتھر سے اونٹیں نکالو. صالح علیہ السلام نے دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے. وہ پتھر ایسے ہل کر کے ایسے ہل کے دو ٹکڑے ہو کر کے اونٹیں پیدا ہوئی. پھر وہ بچہ اونٹیں ہلتے ہلتے اس سے بچہ پیدا ہوا، بچہ ہو گیا. دیکھا انہوں نے آنکھوں کے ساتھ موجودہ سامنے. اللہ کا دبا واتے نا سمودر نا کا اور سمود کو ہم نے جیسے اونٹیں مبصرۃ ظاہر تھا وہ دیکھ رہے تھے. فظلموا بها انہوں نے ظلم کیا، ان کے ساتھ ذبح کیا اور کاٹ دیا اور ہم نے ان پر عذاب لایا. معجزہ آتے ہیں نہیں مانتے تو عذاب آتے ہیں، معجزہ کے نہ آنے میں ان کے لیے فائدہ ہے. وما نرسل بالآیات نہیں بھیجتے ہم نشانیوں کے ساتھ الا تخویفا مگر ڈرانے کے لیے. معجزہ ڈرانے کے لیے آتا ہے. وَإِذْ لَكَ جواب نے کہا کو ان ربک احاط بالناس آپ کے پروردگار نے کہ لوگوں کو گھیرا ہے. اللہ پاک کے حکم میں سب کے سب. وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا ہم نے نہیں کیا کا خواب الَّتِي أَرَيْنَاكَ جو ہم نے آپ کو بتایا بدر کے اندر کافروں کے حالات بتا دیا. اللہ فتنہ مگر امتحان للناس لوگوں کے لیے، مکے والوں کے لیے امتحان تھا. وشجرۃ الملعونہ اور وہ درخت جس پر لعنت کیا گیا ہے. وشجرۃ الملعونہ اور اس درخت کے ذکر. وما جعلنا الرؤيا التي أريناكها جو ہم نے آپ کو بتایا. ایک تو یہ ہے کہ رویا بمانا خواب پر، دوسرا مطلب دیکھنا یعنی معراج کے واقعہ. معراج میں ہم نے آپ کو بھیجا اور ہم نے حالات آپ کو بتایا. یہ حالات ہم نے نہیں بتایا. اللہ فتنہ للناس مکے والوں کے لیے فتنہ. وجہ ایک رات میں یہاں سے بیت المقدس کے بیت المقدس سے آسمان دنیا پر جو یہاں سے معاملہ پر جو وہاں سے پھر واپس آیا اور اس طریقے سے یہ ہوا یہ کہاں ہو سکتا، یہ کہاں ممکن ہے. تو فرمایا یہ دکھانا آپ کو فتنہ للناس لوگوں کے لیے فتنہ تھا مکے والوں کے لیے. وشجرۃ الملعونہ اور وہ درخت اگانا کہ جہنم کے اندر اللہ نے درخت اگایا. زقوم کے درخت کانٹے دار درخت ہے اور جب وہ لوگ کھاتے ہیں تو لوگ کھاتے ہوئے کھانا گلے میں پھنسے گا اور جہنم کے نیچے ہے. ملعونہ یعنی اللہ کے رحمت سے دور کی گئی. اللہ کے رحمت سے لعنت کے معنی اللہ کے رحمت سے دور ہونا. تو وہ درخت ملعون آکل ہو اس کے کھانے والے پر لعنت ہو. قرآن کے اندر ان کا ذکر ہم نے کیا مگر یہ بھی امتحان ہے. یہ کہتے ہیں واہ جہنم ہے اور آگ ہے اور کہتے ہیں وہاں پر زقوم کے درخت ہے تو سبزہ کہیں آگ میں اگتا ہے، آگ میں کہیں سبزہ اگتا ہے. یہ کیسے باتیں کر رہے ہیں. فرمایا کہ ہم نے نہیں کیا یہ ونخوف مگر یہ بھی فتنہ امتحان ہے. ونخوفهم ہم ان کو ڈراتے ہیں. فما یزیدہم زیادہ نہیں کرتے ان کو ہمارے ڈرانا جتنا ہم زیادہ ڈراتے ہیں اللہ تو یارا مگر سرکشی کبیرہ بڑی. جتنا ہم زیادہ ڈراتے ہیں ان کے سرکشی اور دور ہوتے ہیں دین سے. واخر دعوانا